اپلیکیشنز آف ہائیڈروجن بانڈ میں چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن بانڈ ان ڈی این اے. ہائیڈروجن بانڈ ان ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہیریڈیٹری میٹیریل ہے. یہ بھی اس کی سٹیبلٹی بھی جس طرح میں نے کہا پروٹین کی سٹیبلٹی اٹ از ڈیو ٹو ہائیڈروجن بانڈنگ، تو ڈی این اے مالیکیول کی سٹیبلٹی بھی ہائیڈروجن بانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بھی ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے. ڈی این اے کا مالیکیول اس طرح ایک ہیلکس ایک تھریڈ، یہ جو ہے یہ دوسرا تھریڈ، اس کو کہتے ہیں ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر. تو اس ڈبل ہیلکس کو اگر ہم انزپ کر دیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ارد گرد ٹوسٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس کے راڈز جو ہے لیڈر لائک اسٹرکچر بنتا ہے. یہ لیڈر لائک اسٹرکچر بنتا ہے. اس لیڈر کے راڈز جو ہیں یہ نیوکلیوٹائڈ کے بنے ہوتے ہیں. یہ ایک پولی نیوکلیوٹائڈ چین ہے، یہ دوسرا پولی نیوکلیوٹائڈ چین ہے. ایک نیوکلیوٹائڈ 3 کمپوننٹ کا بنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈی آکسی رائبوز شوگر، ایک ہوتا ہے فاسفیٹ گروپ، اور ایک ہوتا ہے نائٹروجینیس بیس. ایک نائٹروجینیس بیس دوسرے نائٹروجینیس بیس کے ساتھ ایڈنین تھیامین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تھرو ہائیڈروجن بانڈز. سائٹوسین گوانین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تھرو ہائیڈروجن بانڈز. ایڈنین تھیامین سائٹوسین گوانین. ایڈنین اور تھیامین میں 2 ہائیڈروجن بانڈ بنتے ہیں. سائٹوسین اور گوانین میں 3 ہائیڈروجن بانڈز بنتے ہیں. تو یہ جو لیڈر لائک سٹرکچر ہے اس کے راڈز جو ہیں یہ نیوکلیوٹائڈ کے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے سٹپس جو ہیں یہ کس چیز کے بنے ہیں؟ ہائیڈروجن بانڈز، ایچ بانڈ. اور اس کی وجہ سے یہ 2 تھریڈز یا یہ 2 ہیلکس جو ہیں یہ ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہیں، یہ آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ ہائیڈروجن بانڈ کی وجہ سے. ڈبل ہیلیکل سٹرکچر. اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے یہ ہے اسٹرکچر آف آئس. ہائیڈروجن بانڈ ان آئس یا اسٹرکچر آف آئس. دیکھو جب واٹر لیکوڈ فارم میں ہو تو اس میں ہائیڈروجن بانڈ جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتے، یہ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس واٹر کا مالیکیول موجود ہے، دوسرا واٹر مالیکیول اس کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ لیکوڈ میں تو ٹرانسلیٹری موشن موجود ہوتا ہے. لیکوڈ کے مالیکیول اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک واٹر کا مالیکیول موجود ہے اور اس کی طرف آ رہا ہے. یہ دوسرا مالیکیول کس چیز کا؟ واٹر کا، اس کی طرف آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واٹر کے مالیکیول آپس میں یہ ٹرانسلیٹری موشن کر سکتے ہیں. تو یہ جب اس کے قریب پہنچ جائے گا تو ادھر جب اس کے علاقے میں پہنچ جائے گا، یہ اس کا علاقہ ہے، یہ اس کا ایریا ہے، یعنی اس کے ارد گرد اس کا اٹریکشن جو ہے یہ موجود ہے. تو یہ جب ادھر آئے گا، ادھر تک پہنچ جائے گا، تو یہ اس کے ساتھ فوراً ہائیڈروجن بانڈ بنا لے گا. تو جب ہائیڈروجن بانڈ بن جاتا ہے ان کے درمیان اٹریکشن بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ لیکوڈ کے مالیکیولوں کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے تو یہ فوراً اس سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے اور یہ بانڈ کیا ہو جاتا ہے؟ بریک ہو جاتا ہے. تو ادھر سے یہ بن گیا پھر ٹوٹ گیا.
اور یہ مالیکیول آگے چلتا ہے، آگے جاتا ہے، تو اس کے سامنے راستے میں ایک اور مالیکیول اگر واٹر کا آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ بانڈ بنا لے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ لیکوڈ کے مالیکیولوں کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ فارم میں واٹر کے مالیکیولوں میں بانڈ بنتے ہیں ہائیڈروجن اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس لیکوڈ کا ٹیمپریچر کم کرتے ہیں، تو کائنیٹک انرجی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ جب کم ہونے لگتی ہے تو یہ مالیکیولوں پر اٹریکٹیو فورس پر بڑھنے لگتا ہے، تو یہ مالیکیول پر ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے پرماننٹ ہائیڈروجن بانڈ۔ تو سٹرکچر آف آئس جب بنتا ہے تو اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ سپوز ہمارے پاس واٹر موجود ہے 10 ڈگری سی پر، 10 ڈگری سی پر جب ہمارے پاس واٹر موجود ہے تو اس کے مالیکیولوں کی کائنیٹک انرجی ابھی زیادہ ہے 10 ڈگری سی۔ اس کا ہم ٹیمپریچر کم کرتے ہیں 9 ڈگری سی، مالیکیولوں کی کائنیٹک انرجی کم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ ہم جب 8 ڈگری سی، 4 ڈگری سی تک جب ہم اس کو کم کریں گے، یہ مالیکیول جب ہم ٹیمپریچر کم کرتے ہیں کائنیٹک انرجی کم ہوتی جاتی ہے، مالیکیول قریب آتے جاتے ہیں، تو ان کے درمیان انٹر مالیکیولر فورس آف اٹریکشن بڑھنے لگتا ہے، اور مالیکیولوں کے درمیان سپیس جو ہے یہ کم ہونے لگتا ہے، والیوم کم ہونے لگتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ D = m/v، ڈینسٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو والیوم۔ جب والیوم کم ہونے لگے گا، جب ہم ٹیمپریچر کم کرتے ہیں تو والیوم کم ہونے لگے گا، تو ڈینسٹی بڑھنے لگے گی، زیادہ ہونے لگے گی۔ 4 ڈگری سی تک یہ پروسیس ہوتا ہے۔ 4 ڈگری سی کے بعد جب ہم ٹیمپریچر کم کریں گے تو والیوم کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگے گا، تو ڈینسٹی زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے لگے گی، جس کو ہم کہتے ہیں اناملس ایکسپینشن، اب نارمل ایکسپینشن، یعنی ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے تھا، کنٹریکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن 4 ڈگری سی کے نیچے ٹیمپریچر کم کرنے کی بجائے، کنٹریکشن کی بجائے ایکسپینشن ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اناملس ایکسپینشن۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ہائیڈروجن بانڈ جب پرماننٹ ہونے لگتے ہیں تو کرسٹلائن سٹرکچر بننے لگتا ہے، اور کرسٹلائن سٹرکچر اس سے پہلے 4 ڈگری سی سے اوپر جو ٹیمپریچر ہے اس پر جو ہے یہ مالیکیولوں کا کوئی شیپ نہیں ہوتا، یہ irregular شیپ ہوتا ہے، لیکن جب کرسٹلائن فارم آئس بننے لگتا ہے تو ہیگزاگونل کرسٹل بنتے ہیں۔ تو ہیگزاگونل کرسٹل کا سٹرکچر ایسا ہے کہ 6 مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں، اور وہ ایسے جڑتے ہیں کہ ان کے درمیان میں خالی جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سپیس بڑھ گیا، والیوم زیادہ ہو گیا تو ڈینسٹی کم ہو گئی، کیونکہ انورس ریلیشن ہے، تو ڈینسٹی کم ہو گئی تو آئس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، تو دیٹ از وائی اٹ ڈز ناٹ سنک، اٹ فلوٹس، آئس فلوٹس آن دا سرفیس آف واٹر۔ وجہ، ریزن، اس لیے کہ 4 ڈگری سی سے جب ہم ٹیمپریچر کم کرتے ہیں تو والیوم کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے، تو جب والیوم بڑھتا ہے تو ڈینسٹی کم ہوگی، تو دیٹ از وائی آئس فلوٹس آن دا سرفیس آف واٹر۔ والیوم کیوں کم ہوتا ہے؟ اس لیے والیوم کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ 4 ڈگری سی کے نیچے واٹر کے 6 مالیکیول اکٹھے ہو کر ہیگزاگونل کرسٹل بناتے ہیں، جس کے اندر خالی جگہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے والیوم بڑھ گیا۔ ہیگزاگونل کرسٹل کیسے بنتے ہیں آپ چیک کریں ذرا، یہ دیکھ لیں۔ 6 مالیکیول واٹر کے آپس میں قریب آنے لگتے ہیں۔ کیوں قریب آنے لگتے ہیں؟ کیونکہ ٹیمپریچر کم کرنے سے ان کی کائنیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے، اٹریکشن بڑھ جاتا ہے، اور ہائیڈروجن بانڈ پرماننٹ ہونے لگتا ہے۔ یہ میں ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں
ہیگزاگونل کرسٹل 6 مالیکیول آپس میں قریب آتے ہیں. یہ ہے واٹر کا ایک مالیکیول، یہ ہے واٹر کا دوسرا مالیکیول، یہ ہے واٹر کا تیسرا مالیکیول، یہ ہے واٹر کا چوتھا مالیکیول، یہ ہے واٹر کا پانچواں مالیکیول، یہ ہے واٹر کا چھٹا مالیکیول. ہر آکسیجن پر پارشل نیگیٹو. سارے ہائیڈروجنوں پر پارشل پازیٹیو، سارے ہائیڈروجنوں پر پارشل پازیٹیو. پارشل پازیٹیو، پارشل پازیٹیو، پارشل پازیٹیو، پارشل پازیٹیو، پارشل پازیٹیو، پارشل پازیٹیو. ہر آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان پرماننٹ ہائیڈروجن بانڈ، 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 پرماننٹ ہائیڈروجن بانڈ. ہیگزاگونل شیپ بن گیا جس کے اندر یہ خالی جگہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے والیوم بڑھ گیا، ڈینسٹی کم ہو گئی. تو دیٹ از وائی آئس فلوٹس آن دا سرفیس آف واٹر. تو یہ جو ہے دیز آر دی applications of hydrogen bond یا effects of hydrogen bond on the properties of the molecule. کون سی پراپرٹیز زیادہ تر؟ تھرموڈائنامک پراپرٹیز، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ وغیرہ وغیرہ. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.